22 رجب یوم وفات کاتب وحی جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 603 عیسوی مکہ میں پیدا ہوئے اور 680 عیسوی مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا نام معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف ہے۔ آپ 4 پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے جا ملتے ہیں۔ آپ کا خاندان بنی امیہ خاندان رسول بنی ہاشم کا قریبی تھا۔ ان کے ایک دادا تھے عبد المناف۔ آپ کو عبد الرحمن اور خال المؤمنین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دیانتدار، سخی، سیاست دان، قابل حکمران اور صحابی تھے۔ علماء کا کہنا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ آپ نے فتح مکہ کے فوراً بعد ہجرت کی اور مدینہ آ گئے۔ یہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی اور دوسری کتابت کرتے تھے۔ حضور جو پیغامات سلاطین کو ارسال فرماتے تھے وہ امیر معاویہ سے ہی لکھواتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رسول کریم کے امین تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ حنین، طائف اور تبوک میں شریک رہے۔ خلافت صدیق اکبر میں حضرت معاویہ اور آپ کے خاندان نے خلافت صدیق میں بہت قربانیاں دی اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ ارتداد کی جنگوں اور جنگ یمامہ میں دوسرے صحابہ کے ساتھ آپ شریک رہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو امیر بنا کر شام بھیجا تھا۔ جہاں ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت صدیق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ امیر بنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سیدنا معاویہ نے شام و حمص کو فتح کر لیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا گورنر انہیں ہی بنا دیا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے واحد گورنر ہیں جن کی کوئی خاص شکایت کبھی نہیں آئی۔ آپ رعیت کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ آپ نے چاہا کہ بحری فوج بھی تیار کر لی جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ پورے شام اور اردن کے گورنر تھے۔ آپ کا علاقہ وہ واحد علاقہ تھا یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی شورش نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان کے حکم سے پہلی اسلامی بحری فوج بنائی اور قبرص کو فتح کیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے سالار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور اس جنگ کے شرکا کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون بدلہ میں نزاع پیدا ہو گیا۔ یہ نزاع خلافت و امارات سے نہ تھا بلکہ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جلدی سزا دی جائے تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو، جبکہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فی الفور ان کی گرفت کرنے سے زیادہ فتنے کا احتمال تھا، اس لیے آپ کے نزدیک اس معاملے میں تاخیر بہتر تھی۔ اسی تنازع میں حضرت امیر معاویہ شام کے مستقل امیر بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، جبکہ 6 ماہ بعد امیر معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے۔ امام حسن کی دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سلطان المسلمین ہوئے جبکہ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ آپ 661 عیسوی سے 680 عیسوی اپنی وفات تک سلطنت امیہ کے خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے اہم واقعات: وسطی ایشیا کی فتوحات، شمالی افریقہ کی فتوحات، رومیوں سے معرکے، قسطنطنیہ پر حملہ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بحریہ کا نظام، پولیس اور فوج کا نظام اور ڈاک کا نظام وغیرہ ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 78 سال کی عمر میں بمطابق 60 ہجری رجب کے مہینے میں دمشق شہر میں ہوئی۔ ضحاک بن قیس فہری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وفات کا اعلان کیا۔ آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور موئے مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ ان کی طفیل خدا مجھے بخش دے۔ نماز ظہر کے بعد آپ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس فہری نے پڑھائی اور آپ کو باب الصغیر میں موجود مقابر میں دفن کیا گیا۔